بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ میں اپنے تمام دوستوں کو امین خان وائس چینل میں دل کے گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کے تمام جائز خواہشات کو قبول فرمائے، آمین۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ وہ پہلی خاتون تھی جنہیں قرآن شریف کی روح سے سب سے پہلے ام المومنین ہونے کا شرف حاصل تھا۔ اس کے علاوہ ذاتی طور پر قرآن شریف میں آپ کے احسار و قربانی کا تذکرہ ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی سے پہلے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ مکہ کے بہت بڑے کاروبار کے مالک تھے۔ آپ کے عظیم کاروان تجارت میں 80,000 اونٹ تھے، جن کے ذریعے شام، یمن، مصر وغیرہ کی طرف برابر آپ کا سامان تجارت جاتا رہتا تھا۔ شادی کے بعد آپ نے اپنا سارا مال اور ساری دولت پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دی تاکہ اسلام کے نشوونما کے کام آ سکے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبری سلام اللہ علیہ انتہائی بافضیلت خاتون تھی۔ آپ کے والد ماجد خولد ابن الاسد اور والدہ ماجد کا نام فاطمہ تھا۔ ان دونوں کا سلسلہ نسب آگے چل کر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب سے مل جاتا تھا، اور اس طرح آپ کی ذات گرامی حسب و نسب کے اعتبار اس لائق تھی کہ زینت خانہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بن سکی۔ آپ کی ولادت 10 سال قبل اعظم فیل ہوئی۔ آپ نے 70 برس کی عمر میں وفات پائی اور مکہ کے مشہور قبرستان جنت المعی میں سپرد ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر غرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، یہ خدیجہ ہے جو ایک برتن لے کر آ رہی ہے جس میں سالن اور کھانے پینے کی چیزیں ہیں۔ جب یہ آپ کے پاس آئی تو انہیں ان کے رب کا اور میرا سلام کہیے اور انہیں جنت میں موتیوں کے محل کی بشارت دے دیجیے جس میں نہ کوئی شور ہوگا اور نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ یہ حدیث متفق علیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت مریم ہے اور اس طرح اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت خدیجہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر 4 خطوط کھینچے اور دریافت فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام انہوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کی بہترین عورت ہے، جو کہ حضرت خدیجہ بنت خولد، حضرت فاطمہ بنت محمد، آسیہ بنت مزاحم جو کہ فرعون کی بیوی ہے، اور حضرت مریم بن عمران رضی اللہ عنہ۔ الحدیث 10 رمضان المبارک ام المومنین سیدنا خدیجہ سلام اللہ علیہ کا یوم وفات ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ کے ساتھ محبت کا عالم یہ تھا کہ ان کی زندگی کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا کوئی نکاح نہیں فرمایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تم سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی، کیونکہ انہوں نے ایمان لا کر اس وقت میرا ساتھ دیا جب کفار نے مجھ پر ظلم و ستم کی حد کر رکھی تھی۔ انہوں نے ان سے اس وقت میری مالی مدد کی جب دوسروں نے مجھے اس سے محروم کر رکھا تھا۔ اس کے علاوہ ان سے مجھے اللہ نے اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ محبت تھی، لیکن کیا آپ کے علم میں ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی گئی تھی؟ اس کی وجہ بھی آپ کو ہم آج کی ویڈیو میں بتائیں گے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کے بعد 25 برس تک حیات رہی اور پھر 10 رمضان
دوران ہجرت سے 3 سال قبل آپ نے انتقال کیا۔ چنانچہ نماز جنازہ اس وقت تک شروع نہیں ہوئی تھی، اس لیے اس کا جسم مبارک اسی طرح دفن کر دیا گیا، کیونکہ اس وقت تک نماز جنازہ سمیت 5 وقت کی نماز بھی فرض نہیں ہوئی تھی، بلکہ اسی طرح رمضان کا مہینہ ہونے کے باوجود کوئی فرض روزے سے بھی نہ تھا، کیونکہ اس وقت تک روزے بھی فرض نہ ہوئے تھے۔ اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چاچا جناب حضرت ابو طالب کے بھی اس دنیا سے فردہ فرما گئے، اور 2 عظیم صدموں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مغموم کر دیا، اسی لیے اس سال کا عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وفات مدینہ ہجرت اور نماز فرض ہونے سے قبل اسی سال ہوئی جب حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی۔ روایات کے مطابق انہیں جنت میں موتیوں سے تیار کر دیا گھر ملے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے قبر میں اترے اور اپنی سب سے بڑی غمگسار کو دائمی اجل پر سپرد کر دیا۔ پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 6 اولاد پیدا ہوئے، 2 صاحبزادے جو بچپن میں ہی انتقال کر گئے اور 4 صاحبزادے پیدا ہوئے۔ حضرت قاسم بن محمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے تھے، انہی کے نام پر آپ کی کنیت ابو القاسم تھی۔ ان کے بعد حضرت زینب بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی تھی۔ ان کے بعد حضرت عبداللہ بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے کم عمر پائی، چونکہ زمانہ نبوت میں پیدا ہوئی تھی، اس لیے طیب اور طاہر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ان کے بعد حضرت رقیہ بنت محمد، ان کے بعد حضرت ام کلثوم بنت محمد، اور آخر میں سید کائنات سید الفاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا علیہا۔ ان سب کی پیدائش میں ایک سال کا فرق تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سلام اللہ علیہا اپنے اولاد کو بہت چاہتی تھی، چونکہ آپ مالی طور پر بہت مستحکم تھی، اس لیے عقبہ کے لونڈے سما کو بچوں کی پرورش پر مقرر کیا تھا۔ وہ ان کو کھلاتی اور دودھ پلاتی تھی۔ ازواج مطہرات میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بعض خاص خصوصیات حاصل ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہے۔ جب وہ نکاح میں آئی تو ان کی عمر 40 برس کے قریب تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی۔